بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ درود پاک کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی ہے، فرشتوں کی قطاریں اس پر جھک کر چلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، یہ تیرے محبوب کا ذاکر ہے، اس پہ وہ رحمت نازل کر جو دل بدل دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر کسی کونے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے دلوں کو لبریز کر کے درود پاک پڑھتے ہیں تو اس وقت آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ سے لمحات ہوتے ہیں جب آسمانوں پر رحمتیں یوں برستی ہیں جیسے بارش کے قطروں کی طرح، اور انسان خود بھی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیوں نور اتر رہا ہے۔ آئیں اس روحانی سفر پر چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! سوچئے، ہم زمین پر بیٹھے صرف چند الفاظ ادا کرتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ان کی دنیا میں جیسے نور کی لہر دوڑتی ہے، جیسے ایک اعلان ہو جاتا ہے کسی امتی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اے رب، فلاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو سوچئے، جب آسمانی فرشتے آپ کا نام لے کر دعا مانگتے ہوں گے تو ایسا ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں کیسے کیسے معجزات نہیں ہوں گے اور ہماری دعائیں اور ہمارے مقدر نہیں بدلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین میں فرشتے مقرر کیے ہیں جو میری امت کے درود مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے زبان سے نکلا ہوا ایک درود آسمان تک جانے کے لیے فرشتہ منتخب اللہ پاک نے کیا ہے۔ وہ نورانی وجود آپ کے ان الفاظ کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ درود فلاں اللہ پڑھ کر بھیج رہا ہے اور میں اسے اللہ کے محبوب تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ بھلا سوچئے، جس عمل کو فرشتے ہاتھوں میں اٹھا کر پیش کریں، اس عمل کی کیا عظمت ہوگی۔ درود پاک صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان محبت کا پل ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو نور سے بنی ہے، جن کا مقصد ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، ایک گنہگار، ایک کمزور بندہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کر کے درود پڑھ رہا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس ہستی کا ذکر انسان کر رہا ہے وہ وہی شخصیت ہیں جن کے احترام میں آسمانوں کی مخلوق جھکی رہتی ہے، اور جب آپ ان پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ تیرے محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں درود پاک پڑھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غم کیوں جانے لگتے ہیں؟ سکون کیوں آ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے گرد جو ہے نور کا ہلکا بنا دیتے ہیں، ایسا نور جو اندھیروں کو توڑ کے دل میں اتر جاتا ہے، ایسا نور جو غم کو ہلکا کر دیتا ہے، دل کو کھول دیتا ہے، ذہن کو روشن کر دیتا ہے، گناہوں کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک نوری مخلوق ہے، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس دل میں نور اتار دے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں میں جو ہے نا برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ لے تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ گھر فرشتوں سے بھرنے لگتا ہے۔ آپ کی زبان پر درود پاک اور گھر کی فضاؤں میں پھیل جاتا ہے وہ نور، جہاں پہلے بے سکونی، لڑائیاں، خوف، تنگی، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ فرشتے ایسے گھروں میں آ کر کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت اب اترے گی، اور پھر آپ کے گھر میں برکت، رزق کی فراوانی، دلوں کا سکون، محبت، رحمت اور غیب کی مدد خود چل کر آنے لگتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، اس کی دعائیں رک سی جاتی ہیں، دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن ایک درود پاک جو ہے نا، اس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، یعنی آپ کا ساتھ آپ کے رب کی نورانی مخلوق دے رہی ہوتی ہے۔ زمین پر آپ اکیلے ہوں، لیکن آسمانوں پر آپ کے لیے درود کے بدلے رحمتیں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا جو ہے نا مقدر بلند تر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے کی تقدیر میں ایسا موڑ رکھ دیتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے صرف ایک درود کافی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا رزق رکا ہوا ہے، دل بے چین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزے ہونے لگیں، رشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، کیونکہ یہ تیرے محبوب کی طرف محبت بھیجتا ہے، اور اللہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک لمحہ رک کر سوچئے، جس ہستی کے لیے فرشتے ادب سے جھک جاتے ہیں، اب اس پر درود پاک پڑھ کر کتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہیں اس ہستی پر درود پاک پڑھنے سے۔ اگر آج آپ صرف خود سے عہد کر لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ درود پاک جو ہے نا صرف لفظ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والا دروازہ ہے، رحمت کھولنے والی چابی ہے، اور دلوں کو منور کرنے والی روشنی ہے۔ تو آج کے بعد آپ ایک بات یاد رکھ لیں، درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم پھر تنہا نہیں رہتے اور رحمت کے حصار میں رہتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا خاص مرتبہ انسان کو ملتا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہی آسمانوں پر کیسی ہلچل مچ جاتی ہے، اور انسان کا مقام جو ہے بلند تر بلند ہوتا چلا جاتا ہے، کیا زمین پر اور کیا آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین سبحان۔